الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہمارے پاس جو موضوع ہے مصادر علوم اسلامیہ میں سے کتب حدیث کے موضوع میں سے کتب ستہ، ان کا موضوع انشاءاللہ ہم ان کے حوالے سے کچھ چیزیں آج پڑھیں گے۔ کتب ستہ کا مکمل تعارف تو ایک لیکچر میں ممکن نہیں ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ کم از کم صحیح بخاری اور صحیح مسلم ان دونوں کا آج کے لیکچر میں جو ہے وہ ہم تعارف کریں، اور ان کی شروحات اور ان کے اندر جو دونوں آئمہ کی شروط ہیں اور طریقہ ترتیب وغیرہ ہے اس پر ہم بات کریں۔ تو سب سے پہلے کتب ستہ جو ہیں، ان کو کتب ستہ یعنی مجموعہ حدیث اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان میں دیگر کتابوں کی بنسبت احادیث جو ہیں وہ زیادہ صحیح ہیں اور اکثر صحیح احادیث ہیں، اور اسی وجہ سے ان کو صحاح ستہ بھی کہا جاتا ہے، صحاح ستہ بھی کہا جاتا ہے اور کتب ستہ بھی کہا جاتا ہے۔ اصل میں قدیم علماء کے ہاں یہ پہلے 5 کتابیں تھیں۔ قدیم علماء کے ہاں پہلے 5 کتابوں کا مجموعہ تھا جن کو صحاح کا نام دیا جاتا تھا یا کتب خمسہ کا نام دیا جاتا تھا۔ اس میں سنن ابن ماجہ نہیں، لیکن سنن ابن ماجہ جو ہے وہ ابن طاہر المقدسی انہوں نے جو ہے وہ اس کو ابن طاہر نے جو سنن ابن ماجہ ہے اس کو کتب ستہ میں شامل کیا۔ تو اس سے پہلے قدیم علماء کے ہاں یہ 5 کتابیں ہی جو ہے وہ شمار ہوتی تھیں، اور چھٹی اس کے ساتھ موطا امام مالک جو ہے اس کو شمار کرتے تھے، یا بعض علماء مسند احمد کو لے لیتے تھے، بعض علماء کی دوسری کتاب کو۔ بہرحال سب سے پہلے ان 5 کتابوں کے ساتھ چھٹی کتاب کو جس نے شامل کیا وہ ابن طاہر ہے۔ تو اس طرح کر کے یہ 6 کتابیں امت کے ہاں ان کو قبولیت حاصل ہوئی، اور ان کے اندر ایک تو یہ ہے کہ اختصار سے کام لیا گیا ہے، مختصر انداز میں احادیث کو مختلف موضوعات پر جمع کیا گیا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان میں احادیث ضعیف احادیث کی تعداد دیگر کتب حدیث کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ اس وجہ سے ان کو اکٹھا جو ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے، اور بعض علماء نے باقاعدہ جو ہے جیسے دارالسلام نے کتب ستہ کا ایک مجموعہ بھی الحمدللہ ترتیب دیا۔ تو یہ 6 کتابیں صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن نبی داود، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ سنن نبی داود کو تیسرے نمبر پر رکھا جائے گا یا سنن نسائی کو یا جامع ترمذی کو۔ صحیح بات یہ ہے کہ صحت کے اعتبار سے سنن نسائی جو ہے سنن ابی داود جو ہے وہ زیادہ مقدم ہے بنسبت نسائی اور ترمذی کے، اس وجہ سے علماء اس کو تیسرا نمبر دیتے ہیں صحت کے اعتبار سے، اور ویسے بھی مختصر ہے۔ جبکہ ترمذی جو ہے اس کے اندر ایک تو یہ ہے کہ احادیث سنن نبی داود کے مقابلے میں ضعیف ہیں، لیکن چونکہ امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہیں انہوں نے بھی کوشش کی ہے کہ زیادہ تر صحیح احادیث کو جمع کریں، تو اس وجہ سے سنن نبی داود کے بعد جامع ترمذی کو بعض علماء ذکر کرتے ہیں، اور بعض علماء جو ہے وہ امام نسائی کی سنن کو ذکر کرتے ہیں۔ اس کے بعد چھٹا نمبر ہے سنن ابن ماجہ کا۔ سنن نبی داود، جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ۔ میں نے ذکر کیا تھا گزشتہ لیکچر میں کہ جامع ترمذی جو ہے یہ اصل میں سنن نہیں، یہ جامع اور کتب الجوامع کے انداز میں لکھی گئی ہے۔ اس کے اندر حدیث کی تمام اقسام جو ہے وہ شامل ہیں اور درج ہیں، اس وجہ سے اسے جامع کہا جاتا ہے، اور تقریباً صحیحین میں فرق کرنے کے لیے اس پر جو ہے وہ سنن کا نام بھی بولا جاتا ہے، لیکن اصل یہ جامع ہے جیسے صحیحین ہے بخاری اور مسلم۔ اس کے بعد ہمارے پاس سب سے پہلے صحیح بخاری کا تعارف ہے۔ صحیح بخاری کے مصنف کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، امام ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن بردزبہ البخاری الجوفی مولا، امام حفاظ، امیر المومنین فی الحدیث، یہ ان کے القاب ہیں، امام الحفاظ، امام العلل، امیر المومنین فی الحدیث۔ اور البخاری جو ہے یہ بخارا کی طرف نسبت ہے، اور بخارا جو ہے یہ ایک علاقہ ہے جو کہ اس وقت جو ہے وہ غالباً
ازبکستان یا تاجکستان میں اس وقت موجود ہے۔ بہرحال یہ جو اعلیٰ آزاد ریاستیں ہیں ان کے اندر یہ شامل ہے، لیکن ایران کا حصہ نہیں۔ بہرحال یہ خراسان جو قدیم خراسان ہے اس کے جو ملحقات ہیں ان میں شمار ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہیں یہ 256 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، 256 میں ان کی وفات ہوئی۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں ہیں۔ امام بخاری کا عقیدہ اور منہج جو ہے وہ اہل سنہ کا ہے، بلکہ جتنے بھی ائمہ ہیں، ائمہ حدیث یعنی 6 کے 6 امام، ان سب کا عقیدہ عقیدہ اہل سنہ والجماع ہے، اور بلکہ انہوں نے باقاعدہ جو ہے وہ اہل سنہ والجماع کے عقیدے کا دفاع کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہیں انہوں نے باقاعدہ جو ہے، چونکہ جس علاقے میں امام بخاری تھے اس علاقے کے اندر زیادہ تر جو ہے وہ احناف تھے، اس وجہ سے امام بخاری نے ایسی ایسی کتابیں لکھی جو مخالفین پر رد ہیں، جو توحید کے باب کے اندر اہل سنہ کے مخالف ہیں ان کے رد میں امام بخاری نے جو ہے وہ اپنی صحیح کے اندر بھی باقاعدہ کتاب التوحید کے عنوان سے ایک چیپٹر قائم کیا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ افعال و خلق العباد یا خلق و افعال العباد یہ کتاب انہوں نے لکھی رد کرنے کے لیے معتزلہ پر، دروازہ کھولو دروازہ۔ جو اس بات کے قائل ہیں یا یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بندے اپنے افعال کے خود خالق ہیں۔ اور اسی طرح غالباً امام بخاری کی کتاب کتاب القدر بھی ہے، اور اس کے علاوہ رفع الیدین پر جزء رفع الیدین، جزء القراء، اس طرح کی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی کتابیں جو ہیں وہ لکھی۔ اور اس کے علاوہ کتاب التاریخ الکبیر امام بخاری کی ہے، جس میں تقریباً 12,000 راویوں کے تراجم، حالات زندگی وغیرہ اور جرح و تعدیل وغیرہ موجود ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ امام بخاری نے کتاب التاریخ جو ہے تاریخ الکبیر ریاض الجنہ میں بیٹھ کر 19 سال کی عمر میں تاریخ الکبیر لکھی، جس میں 12,000 راویوں کے یا 10,000 یا 12,000 یعنی کم و بیش راویوں کے تراجم اور حالات زندگی جو ہے اپنے حافظے سے لکھی، وہ اس کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد امام بخاری کی ایک تاریخ الصغیر بھی ہے، تاریخ الاوسط بھی ہے، تاریخ الصغیر اور تاریخ الاوسط۔ اس کے علاوہ امام بخاری کی ایک اور کتاب بھی ہے الضعفاء والمتروکین، امام بخاری کی کتاب ہے جس میں انہوں نے ضعیف راویوں کو جو ہے وہ جمع کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور کئی کتابیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی۔ صحیح بخاری کا اصل جو علماء کے ہاں مشہور نام وہ تو صحیح بخاری ہے، لیکن جو مصنف نے اپنی کتاب کا نام رکھا ہے وہ صحیح بخاری نہیں، بلکہ وہ نام ہے الجامع المسند الصحیح المختصر۔ الجامع یعنی 2 قول ہیں، ایک قول تو یہ ہے جیسے امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ اور بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ صحیح نام امام نووی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو امام بخاری نے رکھا ہے اپنی کتاب کا وہ ہے الجامع المسند الصحیح، الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامی۔ الجامع کا معنی یعنی تمام قسم کی احادیث کو شامل، اور المسند کا معنی مرفوع، المسند کا معنی مرفوع۔ ہم نے کہا تھا کہ مسند کے 2 معنی، ایک مرفوع متصل احادیث اور دوسرا مسند وہ کتاب جس میں ہر صحابی کی روایات کو علیحدہ علیحدہ درج کر دیا جائے۔ اور صحیح کا معنی یہ کتاب کے ٹائٹل سے ہی واضح ہو رہا ہے کہ اس میں صرف صحیح احادیث جو ہیں وہ اصول میں امام بخاری ذکر کریں گے۔ الگ بات ہے کہ اگر مطابعات میں یا ابواب میں اگر وہ معلق روایات درج کر دیتے ہیں تو امام بخاری کی شک پر نہیں ہے، نہ اس پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے۔ من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امور یعنی آپ کے معاملات ہیں ان سے متعلق، و سنن ہی یا آپ کے احکامات اور آپ کی سنتیں اور آپ کے ایام کے حوالے سے۔ اگلا نام جو امام حافظ ابن حجر نے ذکر کیا ہے وہ زیادہ واضح ہے اس کی بنسبت، اس میں امور کا معنی واضح ہے۔ الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور مغازی اور آپ کے دیگر جو اوصاف وغیرہ سے متعلق احادیث ہیں، مناقب اور فضائل وغیرہ، وہ بھی اس کے اندر درج ہوں گی۔ تو یہ کتاب کا صحیح نام یعنی 2 نام ذکر کیے گئے ہیں، لیکن حافظ ابن حجر نے یہ آخری نام جو ہے الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامی، یہ نام جو ہے وہ اس کو زیادہ صحیح قرار دیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب کیوں لکھی؟ عموماً علماء نے صحیح بخاری کی تصنیف کے 3 اسباب ذکر کیے ہیں جو کہ معروف ہیں۔ سب سے پہلا سبب تو یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ ان کے زمانے میں ان سے پہلے جو کتابیں لکھی گئی ہیں
ان کے اندر صحیح اور ضعیف کی تمیز نہیں کی گئی، ان کے اندر صحیح اور ضعیف کے درمیان فرق نہیں کیا گیا، بلکہ ان کتابوں کے اندر تمام قسم کی احادیث کو جمع کر دیا گیا، جس میں صحیح بھی ہیں، غیر صحیح بھی ہیں، مقبول بھی ہیں، غیر مقبول احادیث بھی ہیں۔ تو لکھنے والوں نے، مصنفین نے باقاعدہ صرف صحیح احادیث کو جمع کرنے کا اہتمام نہیں کیا، تو امام بخاری نے سوچا کہ ایسی کتاب ہونی چاہیے کہ جس میں صرف صحیح احادیث جو ہیں ان کا ایک مجموعہ جمع کر دیا جائے، اور لوگوں کو جو ہے باقاعدہ تحقیق کرنے کی اور جانچ پڑتال کرنے کی جو ہے وہ حاجت و ضرورت نہ رہے۔ تو ایک تو یہ سبب تھا کہ امام بخاری کے زمانے میں ان سے پہلے جتنی کتابیں تھیں وہ ساری صحیح اور ضعیف دونوں طرح کی حدیث پر مشتمل تھی۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ارادہ کیا کہ وہ ایسی کتاب لکھیں جو صرف نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح احادیث پر مشتمل ہے، جیسا کہ آگے کتاب کے موضوع میں آ رہا ہے۔ امام بخاری کے استاد، یہ دوسرا سبب ہے، امام بخاری کے استاد امیر المومنین فی الحدیث والفقہ اسحاق بن راہویہ، ان کا اصل نام اسحاق بن ابراہیم بن راہویہ ہے، لیکن اس کو زیادہ اپنے جد کی طرف منسوب اور معروف ہیں، اس وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے اسحاق بن راہویہ بھی بعض کہتے ہیں، بعض راہویہ بھی بولتے ہیں۔ تو اسحاق بن راہویہ یا راہویہ، انہوں نے ایک درس حدیث دیتے ہوئے ایک دفعہ یہ تمنا کی کہ کاش کوئی ایسا انسان ہو یا کوئی ایسا تم میں سے ہو، اپنے شاگردوں کے سامنے یہ کہا کہ کاش کہ کوئی ایسا بندہ ہو کہ جو صرف صحیح احادیث پر مشتمل ایک کتاب لکھے، جو صرف صحیح احادیث پر مشتمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی جو ہے وہ کتاب لکھے۔ تو امام بخاری کہتے ہیں کہ جب میں نے اپنے استاد امام اسحاق بن راہویہ سے یہ سنا تو میں نے عزم کر لیا کہ میں اپنے استاد کی اس خواہش کو پورا کروں گا۔ عموماً ایسا ہوتا ہے، اساتذہ بسا اوقات کلاس میں پڑھاتے ہوئے دوران تدریس موضوعات ذکر کر دیتے ہیں، آج کل بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب تعلیم کا سال ہوتا ہے، ایم فل پی ایچ ڈی وغیرہ، بڑے جو اعلیٰ ڈگریز وغیرہ یا اعلیٰ تعلیم اس کے اندر، تو وہ موضوعات بھی بسا اوقات ذکر کر دیتے ہیں جیسے ہم نے پیچھے پڑھا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاد نے تو ایک خواہش کا اظہار کیا، لیکن امام بخاری کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی اور میں نے کہا کہ میں یہ کام کروں گا کہ صرف صحیح احادیث پر مشتمل ایک کتاب لکھوں گا۔ تو امام بخاری نے عزم کر لیا۔ اور تیسری وجہ یا تیسرا سبب جو ذکر کیا جاتا ہے وہ یہ کہ امام بخاری سے صحیح سند کے ساتھ یہ مروی ہے کہ امام بخاری نے خود بیان کیا کہ میں نے ایک دفعہ سویا ہوا تھا تو میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب کے اندر دیکھا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک پنکھے کے ذریعے مکھیاں ہٹا رہا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ مکھیاں گرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ میں پنکھے سے، جو ہاتھ کا پنکھا ہوتا تھا یا کسی چیز سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مکھیاں ہٹا رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ اس کی تعبیر یہ ہے، امام بخاری نے اس کی تعبیر یہ کی کہ نبی علیہ الصلوۃ، یا بعد اپنے اساتذہ سے جا کر اس کی تعبیر پوچھی، جو اس وقت بڑے بڑے ائمہ اور محدثین تھے، ان سے تعبیر پوچھی تو انہوں نے اس کی تعبیر امام بخاری کو یہ بتائی ان کے خواب کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مکھیوں کے ہٹانے سے مراد یہ ہے کہ تم اللہ کے نبی سے جھوٹ کو دور کرو گے، تم اللہ کے نبی سے جھوٹ کو دور کرو گے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح احادیث کو ضعیف سے نکال کر الگ جو ہے وہ امت کے سامنے پیش کرو گے۔ یہ امام بخاری کے خواب کی تعبیر جو ان کے اساتذہ اور ان کے وقت کے ائمہ اور محدثین نے کی، جن جن سے انہوں نے تعبیر پوچھی۔ تو یہ تیسرا سبب ہے۔ تو اب دیکھیں، ان میں سے ضروری نہیں ہے کہ ایک سبب ہی کتاب لکھنے کا ہو، تینوں سبب ہو سکتے ہیں، یعنی پہلے امام بخاری نے خود ارادہ کیا ہو، پھر ان کے استاد سے بھی سن لیا ہو اور عزم زیادہ پختہ ہو گیا، اور پھر خواب بھی دیکھ لی، تو خواب دیکھنے سے اور زیادہ ان کو جو ہے وہ حوصلہ ان کا بڑھا اور انہوں نے ہمت جو ہے وہ بڑھائی اور اس کام کو شروع کر دیا۔ تو بہرحال تینوں اسباب ہو سکتے ہیں اور تینوں میں سے کوئی ایک بھی ہو سکتا ہے، کوئی ان کا آپس میں تعارض نہیں ہے۔ کتاب کا موضوع کیا ہے؟ کتاب کا موضوع حدیث کی تمام اقسام سے متعلق صرف صحیح حدیث کا مجموعہ اکٹھا کرنا یا ایک مجموعہ جو ہے وہ تالیف کرنا یا لکھنا، تصنیف کرنا، یہ اصل میں مقصد تھا کہ تمام قسم کی احادیث سے متعلق صرف صحیح احادیث کا مجموعہ اکٹھا کیا جائے اور امت کے سامنے اس کو پیش کیا جائے، یہ کتاب کا موضوع ہے۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ باقاعدہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے اندر کوئی بھی حدیث غیر صحیح درج نہیں کی، کوئی بھی حدیث غیر صحیح درج نہیں کی۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو تراجم ہیں، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے علماء کے ہاں، جیسے میں نے پہلے بھی ایک دو دفعہ آپ کے سامنے ذکر کیا۔ امام بخاری جو ابواب اور تراجم قائم کرتے ہیں، یعنی کتاب الطہارہ ہے یا کتاب الصلاۃ، یہ تو مسئلہ نہیں، اس میں تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ تو تمام فقہاء کے یہاں اور محدثین کے یہاں ایک ہی ہے،
کتاب الایمان ہے، کتاب الصلاح ہے، کتاب الزکاۃ ہے، کتاب الصوم ہے، لیکن ان کتابوں کے نیچے جو ابواب امام بخاری قائم کرتے ہیں جن کو تراجم کہتے ہیں، یہ تراجم جو ہیں ان میں بعض ایسے ہیں جن میں علماء نے بڑا جو ہے وہ زور لگا کر ان کی احادیث کے ساتھ مطابقت اور مضمون کے ساتھ جو یعنی اصل چیپٹر ہے اس کے ساتھ مناسبت اور مطابقت جو ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کی، لیکن بعض جگہوں پہ ابھی تک بھی تشنگی ہے اور ابھی تک بھی جو ہے وہ ضرورت اور حاجت ہے وضاحت کی۔ تو صحیح بخاری کے جیسے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ فتح الباری کے مقدمے میں ذکر کیا ہے کہ صحیح بخاری کے تراجم دو طرح کے، کچھ تو ایسے ہیں کہ جو ظاہری ہیں یعنی جلی ہیں، ان کی اپنے متحد آنے والی احادیث اور مضمون کے ساتھ مطابقت واضح ہے، یعنی جو اصل کتاب ہے مثلا کتاب الصلاح ہے، اگر کتاب الصلاح کے تحت کوئی باب قائم کرتے ہیں امام بخاری، اس باب کا کتاب کے ساتھ جو تعلق ہے وہ واضح ہے، یا اس باب کے تحت جو حدیث ذکر کر رہے ہیں وہ بھی اس باب کے ساتھ واضح ہیں، لیکن بعض ایسے ابواب ہیں کہ جن کی مطابقت موضوع کے ساتھ، مضمون کے ساتھ یا حدیث کے ساتھ واضح نہیں ہے، بڑے یعنی غور و فکر کرنے کے بعد، تدبر کرنے کے بعد جا کے جو ہے وہ مطابقت واضح ہوتی ہے۔ تو یہ دوسری قسم ہے جن کو کہتے ہیں خفی، پہلا جلی اور ظاہری ہے، دوسرا خفی، یعنی ایسے تراجم جن کی احادیث اور مضمون سے مطابقت واضح نہیں، اور یہی زیادہ مشکل ہے، اور یہی زیادہ مشکل ہے صحیح بخاری کے اندر۔ صحیح بخاری میں ان ابواب کو حل کرنا کی اصل میں سب سے بڑا کام ہے، اور یہ جو آج کل فیس بک کی مفتی بن کے بیٹھے ہوئے ہیں مرزا جیلوی جیسے اس طرح کے لوگ، ان کو ذرا کہا جائے کہ آپ صحیح بخاری کے کسی باب کی موافقت ذرا کر کے دکھائیں کہ اس حدیث کے ساتھ باب کا کیا تعلق ہے، اور باب کا جو ہے وہ کتاب کے ساتھ یعنی کتاب الصلاۃ، صوم وغیرہ جس کے تحت وہ باب آیا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ تو میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ اس طرح کے جو فیس بک کی مفتی ہیں وہ ایک باب کی بھی مطابقت بیان نہیں کر سکتے، اور سب سے مشکل ترین جو مرحلہ ہے صحیح بخاری کے اندر وہ یہی ہے کہ جو خفی ابواب ہیں، جو غیر جلی ہیں، جن کی مطابقت مضمون کے ساتھ یا ان کے متحد جو احادیث درج کرتے ہیں امام بخاری ان کے ساتھ واضح نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے بعض علماء نے امام بخاری کے ان تراجم کے بارے میں کہا فقہ البخاری فی تراجمی، فقہ البخاری فی تراجمی، کہ امام بخاری کی فقہ جو ہے یہ ان کے تراجم میں ہے، یعنی امام بخاری صرف محدث نہیں تھے بلکہ امام بخاری اپنے وقت کے فقیہ اور امام بھی تھے، اور امام بخاری کی فقاہت کا اندازہ آپ امام بخاری کے تراجم سے لگا سکتے ہیں، جو احادیث کو عنوان دیتے ہیں، جو احادیث کو وہ عنوان دیتے ہیں، مضمون دیتے ہیں، اس سے آپ امام بخاری کی فقاہت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اور بہت بہت گہرائی کے اندر جا کر حدیث سے فوائد اخذ کرتے ہیں اور مسائل اخذ کرتے ہیں، اور بلکہ جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ علماء نے تو باقاعدہ اپنے آپ کو کھپا دیا حدیث اور ان ترجمے کے درمیان مطابقت بیان کرنے میں، اور جو امام بخاری نے فوائد اور مسائل اخذ کیے ہیں، مثلا مثال کے طور پر اب اس چیز پر باقاعدہ علماء نے کئی فوائد لکھے کہ امام بخاری نے سب سے پہلے انما الاعمال بالنیات والی حدیث کو ذکر کی ہے، اور سب سے آخر میں جو حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کلمتانی کلمتانی خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان حبیبتانی الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب اس میں پہلی سند مکی ہے اور آخری سند جو ہے وہ مدنی ہے، پہلی سند مکی ہے اور آخری سند مدنی ہے، اور پہلے شیوخ مکی ہیں اور آخری شیوخ مدنی، مطلب یہ ایک مناسبت علماء نے اس کی باقاعدہ، اور دوسرا یہ ہے کہ بعض علماء نے کہا کہ امام بخاری نے جو ہے پہلی حدیث کی غریب ذکر کی ہے خبر احاد میں سے، اور آخری حدیث بھی خبر واحد جو ہے وہ ذکر کی ہے، یعنی پہلی حدیث بھی غریب ہے، خبر واحد ہے، اور آخری حدیث بھی صحیح بخاری کی خبر واحد ہے، تاکہ امام بخاری رد کریں ان لوگوں پر جو خبر واحد کو حجت نہیں مانتے۔ بعض علماء نے یہ فائدہ اخذ کی، آپ دیکھیں کہ باقاعدہ علماء نے صرف تراجم پر، صرف صحیح بخاری کے راویوں پر اور یعنی امام بخاری کے طریقہ ترتیب پر پتہ نہیں کیا کیا صحیح بخاری پر علماء نے کام کیا ہے، اور ابھی تک بھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے مزید اس پہ کام کی ضرورت اور حاجت جو ہے وہ موجود ہے۔ بہرحال تو اب سوال یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا ہے، یہ سوال ہے سر، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ ہاں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔
استاد کل میں نے ویسے یہاں پہ میسج کیا تھا، کل آپ پوچھ رہے تھے نا، میرا بیٹا اسی وقت سو گیا تھا، اگر میں تھوڑا سا بھی بات کر لیتی تو وہ اٹھ جاتا، تو اس لیے کل میں نے جو ہے نا ٹائپ کر کے بھیجے تھے اپنے جواب اس گروپ میں نا. جی اور سوال سے متعلق مجھے بس ایک چیز دوبارہ کلیئر کرنی تھی، ابھی جو آپ سوال پوچھ رہے ہیں کہ اس سے آپ کی مراد یہ ہے، مثال کے طور پر جیسے آپ نے طہارت والے باپ کی مثال دی کہ انہوں نے باپ کا جو نام رکھا وہ بظاہر وہ جو حدیث بیان کی ہے اس سے اس کی مناسبت سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ والی چیز نا. دو چیزیں اس بعض میں میں تو سمجھ میں آ دو رہی ہے. چیزیں دو چیزیں ہیں. جی ایک اس باب کا کتاب کے ساتھ تعلق، یعنی کتاب الطہارہ کے ساتھ یا کتاب الصوم جی کے ساتھ یا کتاب الزکات کے جی ساتھ، اور دوسرا اس اس باب کا تعلق حدیث کے ساتھ. بعض دفعہ اس کا تعلق جو ہے وہ کتاب یعنی جو چیپٹر ہوتا ہے اس کے ساتھ واضح نہیں ہوتا، اور بسا اوقات جو ہے وہ حدیث جی کے ساتھ واضح نہیں ہوتا. یعنی جو باب ما جا کذا باب ما جا، تو جو باب ہوتا ہے نا اس کا تعلق بسا اوقات جو مین مضمون ہوتا ہے جو چل رہا ہے مثلا طہارت کا یا صلاۃ کا، اس کے ساتھ نہیں ہوتا. جی بسا اوقات جو نیچے حدیث ہوتی ہے اس کے ساتھ بھی تعلق واضح نہیں ہوتا. جی. تو اس کے حوالے سے مجھے یہی لگتا ہے کہ مثال کے طور پر مجھے یہاں شاگرد اور استاد کی مثال سمجھ میں آتی ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسا ہوتا ہے کہ پڑھاتے ہوئے کوئی ایسا نقطہ ہوتا ہے جو استاد کے ذہن میں ہوتا ہے اس حوالے سے، لیکن وہ شاگرد کے ذہن میں نہیں آتا، اور بعض اوقات جو شاگرد ہوتے ہیں ان کے ذہن میں کوئی ایسا نقطہ ہوتا ہے جو بہت سمجھنے کے بعد اور اچانک سے وہ ایک ذہن میں وہ چیز آ جاتی ہے، اور پھر کسی اور کے ذہن میں نہ آئے تو شاید وہ جیسا آپ ان کا علم بتا رہے ہیں، اور اتنا زیادہ علم، اور پھر وہ بہت ساری چیزوں کے ماہر تھے علوم میں بھی، تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہو جو ہمیں سمجھنے یا بعد والوں سمجھ میں نہ آئی ہو، کچھ کو سمجھ میں آ بھی گئی ہو. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ واضح ہے لیکن دوسروں کے لیے مشکل ہے. جی جی جی، یہی کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے جیسے کچھ لوگوں کے ذہن میں آ بھی گئے ہو کچھ چیزوں کا، اور کچھ چیزیں ابھی ایسے ہیں جن کا ذہن اس مناسبت سے وہاں پہ نہ پہنچا ہو. ایک ہوتی ہے نا کہ بہت گہری بات ہے، کچھ لوگ پہنچ جاتے ہیں اور کچھ نہیں پہنچ پاتے، یہ چیز بھی مجھے لگتی ہے. چلیے خیر، یہ آپ کا جواب قریب قریب ہے. دیکھیے اس میں علماء نے کئی ایک چیزیں ذکر کی ہیں. ایک تو چیز علماء نے ذکر یہ کی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ بسا اوقات جو ہے وہ حدیث حدیث جو ذکر کرتے ہیں، یعنی جو حدیث واضح طور پہ متعلق ہوتی ہے باب کے، وہ حدیث امام بخاری کی شرط پر نہیں ہوتی. اس وجہ سے امام بخاری وہ حدیث نیچے ذکر نہیں کرتے، لیکن باب کے اندر اس حدیث کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں. باب کے اندر اس حدیث کی طرف اشارہ کرتی، یا اس حدیث کا کوئی ایسا لفظ ہوتا ہے جو امام بخاری پہلے ذکر کر آئے. یعنی حدیث چونکہ امام بخاری بعض جگہ مکمل ذکر کرتے ہیں، بعض جگہ اختصار کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، تو جو حدیث کا آدھا حصہ امام بخاری نے حذف کر دیا ہے، ذکر نہیں کیا، اس کا تعلق اصل میں باب کے ساتھ ہوتا ہے بسا اوقات. اور بسا اوقات امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ جان بوجھ کر یہ ایسا کرتے ہیں. کیوں؟ طلبہ کا امتحان لینے کے لیے، طلبہ کا امتحان لینے کے لیے. یہ اصل چیز ہے واللہ عالم. اور بھی مقاصد ہیں جو علماء نے ذکر کیے ہیں، لیکن یہ اصل چیز ہے کہ طلبہ کا امتحان لینے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ جب استاد حدیث پڑھائیں یا طلبہ جب پڑھیں تو ان سے پوچھا جائے کہ ہاں جی اس کتاب کا، اس باب کا کتاب کے ساتھ کیا تعلق ہے، کتاب الطہارہ کے ساتھ کیا تعلق ہے، اس باب کا حدیث کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو بسا اوقات جو ہے وہ امام بخاری کے مقاصد میں سے یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ اذہان کو آزمانے کے لیے، ذہنوں کو آزمانے کے لیے، ان کا امتحان لینے کے لیے کہ کون سے ایسے طلبہ ہیں جو زیادہ غور و فکر کر رہے ہیں اور کون سے ہیں جو نہیں. اور اس وجہ سے اساتذہ جب پڑھاتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ ہاں جی اس باب کا تعلق کتاب کے ساتھ کیا ہے، اور اس حدیث کا تعلق باب کے ساتھ کیا ہے، یا باب کا حدیث کے ساتھ کیا تعلق ہے. تو بہرحال علماء نے اس کے کئی ایک مقاصد جو ہیں وہ ذکر کیے ہیں. بخاری کی شرط کیا ہے صحیح بخاری کے اندر؟ صاف ظاہر ہے کہ ہر مصنف جب کوئی کتاب لکھتا ہے یا مؤلف تو اس کے اندر کوئی شرط ہوتی ہے. تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو ان کی صحیح کے اندر شرط ہے وہ یہ ہے کہ امام بخاری اپنی صحیح میں صرف اس راوی کی حدیث کو درج کریں گے جس کا ثقہ ہونا متفق علیہ ہے، یعنی جس کے ثقہ ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ کوشش کی ہے، باقی آپ جانتے ہیں کہ اختلاف تو بعد راویوں کے اندر پایا جاتا ہے، لیکن امام بخاری کے نزدیک وہ ایسے راویوں کی حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر جن کے ثقہ ہونے پر اتفاق ہے یا جو متفق علیہ اور اس کی سند متصل، ثقات راویوں سے اور متصل سند کے ساتھ
जो अहादीस हैं वो इमाम बुखारी दर्ज करते हैं, हत्ता कि इमाम बुखारी की शर्त जो है इमाम मुस्लिम से भी ज़्यादा सख्त है। और इस वजह से इमाम मुस्लिम और इमाम बुखारी का इस वजह में इख्तिलाफ भी हुआ। इख्तिलाफ ये हुआ कि इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ताला कहते थे कि जिस शख्स ने अपने उस्ताद का ज़माना पाया है और मुलाकात की इम्कानियत भी है और मुलाकात मुमकिन भी हुई है या मुमकिन है, अगर वो उस उस्ताद से हदीस बयान कर रहा है अन के साथ, तो वो रिवायत जो है मुदल्लिस भी नहीं, तो वो रिवायत काबिल कबूल होगी। जबकि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला जो है वो फरमाते थे कि जब तक मुलाकात उस्ताद से वाज़े तौर पे साबित ना हो जाए उस वक्त तक मैं उससे रिवायत नहीं लूंगा। मसलन मिसाल के तौर पर एक रावी है, उसने अपने उस्ताद का ज़माना पाया और दोनों ने हज भी किया, दोनों ने किसी साल हज भी किया। अब साफ ज़ाहिर है कि जब हज किया है और वो सिका भी है दोनों, और शागिर्द जो है वो भी सिका है, वो अपने उस्ताद से हदीस बयान कर रहा है अन के साथ, लेकिन किसी और दलील से हमें नहीं पता चलता कि उसने उससे मुलाकात की है, उसने उससे मुलाकात की है, सिवाय इसके कि हमें ये मिल जाता है कि उन दोनों की मुलाकात मुमकिन हुई होगी। क्यों? क्योंकि दोनों ने हज किया है, या वो उनके शहर में गया है या वो उनके शहर में गया है, या दोनों किसी सफर के अंदर इकट्ठे कहीं गए हैं। अब साफ ज़ाहिर है कि हज के अंदर उमूमन कदीम ज़माने में चूंकि इतने लोग नहीं होते थे, और दूसरा ये है कि मुहद्दिसीन और आइम्मा से लोग मुलाकातें करते थे, उनसे हदीस सुनते थे और पूछ पूछ कर उनसे जाके हदीसें सुनते थे कि कौन आए हुए हैं हज पे, और बाकायदा हज पे उलमा से मुलाकातें होती थी। तो अगर ये मालूम हो जाए कि दोनों का ज़माना भी एक है और दोनों के दरमियान मुलाकात मुमकिन भी है, अगरचे साबित नहीं लेकिन मुमकिन है, और वो हद्दसना के साथ या जो हदीस के सीगे हैं उनके साथ बयान कर रहा है, तो इमाम मुस्लिम कहते हैं कि भाई जब इम्कान है मुलाकात होने का, और दूसरी बात ये कि वो रावी भी सिका है, झूठ बोलता नहीं, अगर वो कह रहा है कि मैंने उसे हदीस सुनी है तो उस पर यकीन होना चाहिए। लेकिन इमाम बुखारी कहते हैं नहीं, मैं ऐसे शख्स से हदीस नहीं लूंगा जब तक उनकी मुलाकात हतमी और यकीनी ना हो। इस वजह से इमाम बुखारी जो है वो फकीयत ले गए हैं हदीस की सेहत में। इस वजह से सही बुखारी को सही मुस्लिम पर मुकद्दम किया गया है, क्योंकि इमाम बुखारी की शुरूत इमाम मुस्लिम से भी ज्यादा सख्त, और इमाम बुखारी तो खाली मुलाकात का इम्कान भी उसको तस्लीम नहीं करते जब तक वाज़े तौर पे मुलाकात साबित ना हो जाए। और यही इख्तिलाफ है इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम में। हालांकि इमाम मुस्लिम इमाम बुखारी के शागिर्द है, इमाम मुस्लिम इमाम बुखारी के शागिर्द हैं, और इस पर उनका इख्तिलाफ भी हुआ, और इमाम मुस्लिम ने बकायदा मुकदमे के अंदर, सही मुस्लिम के मुकदमे के अंदर बकायदा इस कॉल इस मौक़िफ़ पर रद्द किया है। कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सख्ती करते हैं और अपनी तरफ से ऐसी शुरूत, अगरचे इमाम बुखारी का नाम नहीं लिया लेकिन बड़ी सख्ती से उन्होंने रद्द किया, बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए इमाम मुस्लिम ने। कहते हैं कि बाद लोग ऐसे हैं जो अपनी तरफ से ऐसी शर्तें लगा के बैठ जाते हैं जो पहली उम्मत के मुहद्दिसीन और आइम्मा ने कभी नहीं लगाई, और वो कहते हैं कि मुलाकात लाजिम है और इम्कानियत पर इक्तफा नहीं करते और फलां है फलां, इस तरह करके। तो बहरहाल तो इमाम बुखारी को इसका फायदा हुआ ना कि इमाम बुखारी की इस शर्त की सख्ती की वजह से इमाम बुखारी की सही को ज्यादा मकबूलियत मिली बनिस्बत इमाम, और इस वजह से जिन उलमा ने सही हैन की हदीस पर नकद किया है या उन पे कलाम की है, उनकी कलाम सही मुस्लिम की हदीस पर ज्यादा बनिस्बत इमाम बुखारी की सही पर। मसलन इमाम दारकुतनी है, इमाम दारकुतनी रहमतुल्लाह ताला ने जो है वो सही बुखारी की हदीस पर भी कलाम की है और सही मुस्लिम की हदीस पर भी बाज़ में इल्लतें बयान की हैं। लेकिन हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि सही बुखारी की अहादीस जिन पर इमाम दारकुतनी ने नकद किया है उनमें हक इमाम बुखारी के साथ है, और सही मुस्लिम की जिन हदीस पर इमाम दारकुतनी ने नकद किया है या उनकी इल्लतें बयान की उनमें हक इमाम दारकुतनी के साथ है। इस तरह करके हाफिज इब्न हजर ने जो है वो इंसाफ किया है। तो बहरहाल तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला जो है वो सिर्फ उन रावियों से हदीस लेते हैं जो सिकात हैं। लिहाजा आपको सही बुखारी के अंदर कोई ऐसा रावी जिनकी अहादीस इमाम बुखारी ने उसूल में जिक्र की हो, उनके बारे में आपको ये नहीं मिलेगा कि ये सदूक रावी है, यानी खाली सदूक है, नहीं, सारे फिका है, और ये पहला दर्जा है। और उसके बाद फिर आते हैं, यानी पहले फिकातुन फिका है, फिकातुन हाफिजुन, फिकातुन इमामुन, फिकातुन मुत्किनुन, फिकातुन हुज्जतुन, उसके बाद खाली फिका है, फिकातुन या खाली हाफिजुन या इमामुन मुत्किनुन वगैरह वगैरह। उसके बाद आता है सदूक। सदूक का दर्जा जो है, इस सदूक दर्जे के रावी की हदीस जो है वो हसन होती है, हसन लिजाती ही। हाँ, अगर उसकी मुताबत आ जाए
یعنی کوئی اور راوی اس کے درجے میں آ کر اس کی موافقت کر دے تو پھر یہ صحیح لغیری ہو جاتی ہے، پھر یہ صحیح لغیری ہو جاتی، لیکن اصل یہ حسن لذاتی ہوتی ہے۔ تو اس میں چونکہ راوی کا حافظہ تھوڑا کمزور ہوتا ہے، کیونکہ باقی ساری شرطیں صحیح حدیث والی ہیں، لیکن اس میں ما خف ضبط، جس کا ضبط خفیف ہو، جس کا ضبط یعنی حدیث کو محفوظ کرنے کا جو ملکہ ہے، جو اس کی جو کیپیسٹی ہے، وہ اس قدر نہیں ہے کہ جو ثقہ راویوں کی ہوتی ہے۔ برحال صحیح بخاری کی احادیث کی تعداد کتنی ہے؟ صحیح بخاری کی احادیث کی تعداد تکرار کے ساتھ، تکرار کا معنی یہ ہے کہ مکرر، کیونکہ صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے بعض حدیث کو 5 دفعہ بھی ذکر کیا ہے، 6 دفعہ، 7 دفعہ بھی، بلکہ علماء نے ذکر کیا کہ بعض حدیث کو 10 دفعہ بھی امام بخاری نے تکرار کے ساتھ۔ مثلا ایک ہی حدیث سے امام بخاری کتاب الطہارہ میں بھی استنباط کرتے ہیں، کتاب الصلاۃ سے بھی، کتاب الصلاۃ میں بھی، کتاب الحج میں بھی، کتاب الصوم میں بھی، کہیں اور جا کر بھی۔ لیکن یہ ایسا تکرار ہے کہ جو آپ سمجھ لیں کہ ایسا تکرار نہیں کہ جس سے بورنگ ہو یا مطلب جس سے انسان محتاج ہے، بلکہ اس سے امام بخاری الگ الگ مسائل کا استنباط کرتے ہیں، ہر جگہ الگ مسئلہ اخذ کرتے ہیں، اور دوسرا زیادہ تر ان کی سندیں مختلف ہو جاتی ہیں، سند بدل دیتے ہیں۔ مثلا امام بخاری نے ایک حدیث اپنے 10 اساتذہ سے سنی ہے، تو وہ اس حدیث کو ان 10 سے الگ الگ ذکر کریں گے، یعنی ایک جگہ سند اور ہوگی، حدیث وہی ہوگی، لیکن دوسری جگہ اور سند ہوگی، تیسری جگہ اور ہوگی، اس طرح کر کے ان کی سندیں جو ہے مختلف ہوتی ہیں، اگرچہ حدیث کا متن جو ہے وہ ایک ہوتا ہے۔ تو تکرار کے ساتھ 7275 احادیث کی تعداد ہے، اور بغیر تکرار کے بعض علماء نے کہا 4000 ہے، لیکن انہوں نے جو سندیں زیادہ ہیں ان کو بھی شامل کیا ہے، بعض نے اس کے اندر جو مقطوع اور موقوف احادیث بھی ہیں یعنی اقوال وغیرہ ان کو بھی جمع کیا ہے، تو بعض نے کہا 4000 ہے، لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو متصل مرفوع احادیث ہیں نبی علیہ السلام کی، اس کے اندر بغیر تکرار کے وہ 2602 ہے، 2000 یعنی 2602، 2602 احادیث کی تعداد ہے بغیر تکرار کے، اور تکرار کے ساتھ جو ہے وہ 7275 احادیث کی تعداد ہے۔ اس کے بعد صحیح بخاری کی شروحات کیا ہیں جی؟ صحیح بخاری کی شروحات جو ہیں اس پہ ہم بات کرتے ہیں، اور یہ صحیح بخاری کے حوالے سے آخری ہماری جو ہمارا پوائنٹ ہے جس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ صحیح بخاری کی شروحات بہت زیادہ ہیں، مختلف زبانوں میں صحیح بخاری پر کام ہوا، چونکہ قرآن کریم کے بعد اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری ہے، تو امت نے اس کو قبولیت سے نوازا ہے، اور ائمہ اور محدثین اور عوام الناس سب کے ہاں صحیح بخاری کو قبولیت حاصل ہے۔ اس وجہ سے مختلف ادوار میں علماء نے اس پر کام کیے ہیں۔ تو چند مشہور جو صحیح بخاری کی شروحات ہیں، عربی میں ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، اور اردو میں شروحات جو اس کا لنک انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا، جس میں اردو میں دیوبند مکتبہ فکر کے علماء نے جو لکھی ہیں کتابیں وہ بھی ہیں، بریلوی مکتبہ فکر کے علماء نے جو لکھی ہیں وہ بھی ہیں، اور ہمارے جو دوسرے علماء ہیں مطلب اہل الحدیث مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے، انہوں نے لکھی ہیں لیکن بہت کم اس پہ کام ہوا ہے، اگرچہ ایک دو شروحات ہیں۔ تو سب سے پہلے اعلام السنن ہے، یہ سب سے قدیم ترین صحیح بخاری کی شرح شمار ہوتی ہے، اور بھی ہیں ویسے لیکن یہ سب سے قدیم ترین صحیح بخاری کی شرح شمار ہوتی ہے۔ اعلام السنن یہ ابو سلیمان امام خطابی کی ہے، امام خطابی کی جن کی سنن نبی داود کی شرح معالم السنن، یہ ان کی شرح ہے صحیح بخاری کی جو انہوں نے کی ہے، اعلام السنن۔ ان کی وفات 388 ہجری میں ہے۔ اس کے بعد دوسری ہے شرح صحیح بخاری، ابو الحسن علی بن خلف ابن بطال المالکی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کی شرح ہے 449 میں ان کی وفات ہے۔ تیسری شرح جو صحیح بخاری کی شروحات میں سے ہے وہ ہے فتح الباری، فتح الباری بشرح صحیح بخاری۔ دیکھیں فتح الباری دو ہیں، فتح الباری دو ہیں، ایک فتح الباری حافظ ابن رجب حنبلی کی ہے، اور دوسری فتح الباری حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ حافظ ابن رجب جو ہیں وہ ان سے متقدم ہیں، حافظ ابن حجر سے حافظ ابن رجب، ان کی وفات پہلے ہوئی ہے، اور حافظ ابن حجر کی وفات بعد میں ہے، تقریباً ان کے درمیان 60 سال کا فاصلہ ہے، 60 سال کا فاصلہ ہے ان کے درمیان۔ حافظ ابن رجب کی وفات 795 میں ہے، اور حافظ ابن حجر کی وفات جو ہے وہ 852 میں، سوری۔ تو فتح الباری کے نام سے دو کتابیں، ایک حافظ ابن رجب کی ہے اور دوسری حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ صحیح بخاری کی جتنی شروحات ہیں اب تک
اب تک جتنی بھی شروحات ہیں ان سب میں بہترین شرح جو ہے وہ فتح الباری ہے، اور فتح الباری علوم و فنون کا مجموعہ ہے، فتح الباری علوم اور فنون کا مجموعہ ہے۔ اگر کوئی شخص فتح الباری کو پڑھتا ہے تو اس کے اندر اس کو نحوی، صرفی، بلاغی، منطقی اور تفسیری، حدیثی اور یعنی مختلف علوم و فنون سے متعلق فوائد ملیں گے، مختلف علوم و فنون سے متعلق، صرف حدیث سے متعلق نہیں۔ اور امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ جو امت پر ایک قرض تھا صحیح بخاری کی شرح کا، وہ اس کو ادا کر دیا ہے، اس قرض کو ادا کر دیا ہے۔ اس وجہ سے بعض علماء نے کہا کہ لا فتح بعد الفتح، جیسے لا ہجرت بعد الفتح ہے، اسی طرح لا فتح بعد الفتح، کہ فتح الباری کے بعد کوئی دوسری جو ہے وہ فتح الباری نہیں آ سکتی۔ اور جس کے بعد جتنے بھی علماء نے صحیح بخاری کی شروعات لکھی ہیں تقریباً ان سب نے فتح الباری حافظ ابن حجر کی جو کتاب ہے اس سے استفادہ کیا ہے۔ اس کے بعد عمدۃ القاری ہے بدر الدین عینی کی، یہ حنفی ہیں، ان کی کتاب ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے واللہ عالم، کہا جاتا ہے کہ عمدۃ القاری جو بدر الدین عینی کی ہے، ان کا آپس میں حافظ ابن حجر کا اور ان کا کوئی رشتہ تھا، اور جو چیزیں حافظ ابن حجر اپنے شاگردوں کو ذکر کرتے تھے وہی یہ چیزیں لکھ کر اپنی طرف منسوب کر لیتے تھے۔ واللہ عالم کس حد تک یہ صحیح ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ، اور اگر ہم پڑھیں دونوں کتابیں فتح الباری اور عمدۃ القاری تو تقریباً دونوں کی عبارتیں قریب قریب ہیں، دونوں کی عبارتیں قریب قریب ہیں۔ اب ہمیں نہیں پتا کہ واقعہ نہیں ایسا ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ بدر الدین عینی نے حافظ ابن حجر سے یہ ساری چیزیں لی ہیں یا کیا ہے، واللہ عالم۔ اس کے بعد اگلی شرح ارشاد الساری، ارشاد الساری شہاب الدین احمد بن محمد قسطلانی کی شرح ہے صحیح بخاری کی، بڑی عمدہ شرح ہے، لیکن اس کے اندر کوئی اتنی زیادہ تفصیلات نہیں ہیں۔ انہوں نے زیادہ تر زور دیا ہے صحیح بخاری کی شرح میں جو لغت وغیرہ ہے، سیغے وغیرہ اور اعراب وغیرہ پر زیادہ فوکس ان کا ہے، اور مسائل اور احکام وغیرہ جو ہیں وہ ذکر کرتے ہیں لیکن بہت کم ہیں۔ یہ بھی بہت بڑے عالم اور امام ہیں، تو ان کی شرح ارشاد الساری۔ اس کے علاوہ اردو میں جو ہے وہ علماء دیوبند نے بھی کتابیں لکھی، عربی میں بھی لکھی ہیں، جیسے فیض الباری ہے صحیح بخاری کی شرح، انور شاہ کشمیری کی کتاب ہے، انہوں نے اس پہ مختصر ہے، بہت مختصر ہے، بس اگر میں یہ کہوں کہ اس کو بس نام دیا گیا شرح کا، لیکن حقیقت میں وہ شرح نہیں ہے، وہ صرف حاشیہ ہے، تعلیقات ہیں، بہت ساری حدیث کو اسی طرح ہی ذکر کر کے آگے چلے جاتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ کہتے ہی نہیں، اور جہاں کہیں شرح کرتے ہیں بہت کم ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی دیوبند علماء نے جو ہے وہ صحیح بخاری کی شرح لکھی ہے، اور بریلوی مکتبہ فکر کے علماء نے بھی جو ہے وہ باقاعدہ اس پر کام کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاکستان کے جو علماء اہل الحدیث ہیں ان میں عبدالستار حماد صاحب کی تحفۃ القاری غالباً اس کا نام ہے، اردو کی شرح ہے، دارالسلام نے اس کو شائع کیا ہے۔ میرے ناقص علم کے مطابق اردو میں سب سے بہترین شرح جو شمار ہوتی ہے وہ یہی عبدالستار حماد صاحب کی شرح ہے۔ اگر کوئی آپ میں سے لینا چاہتا ہے صحیح بخاری کی اردو میں شرح، تو میرے ناقص علم کے مطابق ابھی تک سب سے بہترین شرح جو ہے وہ وہی عبدالستار حماد صاحب کی تحفۃ القاری غالباً اس کا نام ہے، یا تحفۃ القاری ہے یا کوئی اور نام ہے جس وقت ان پر ہم نہیں برال، ان کی کتاب سب سے بہترین اردو میں جو شرح ہے وہ عبدالستار حماد صاحب کی جو دارالسلام نے شائع کی ہے وہ سب سے بہترین۔ اس کے بعد ہمارے پاس کتاب ہے جی صحیح مسلم۔ صحیح مسلم جو ہے اس کا تعارف میں یہاں لکھ نہیں سکا، ایک دفعہ ہم کر لیتے ہیں انشاءاللہ، پھر بعض چیزیں میں اس میں ایڈ کر دوں گا، نوٹس میں شامل کر دوں گا انشاءاللہ۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہیں ان کی کنیت ابو الحسین ہے، ابو الحسین مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشیری النیسابوری، النیسابوری نیساپور جو ہے اس سے اس کا تعلق ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کی وفات جو ہے وہ 261 ہجری میں ہے، 261 ہجری میں ان کی وفات ہے، یعنی امام بخاری کی 256 ہے اور ان کی 261، تقریباً 5 سال کا ان کے درمیان فاصلہ ہے، 5 سال کا ان کے درمیان فاصلہ ہے۔ امام مسلم کی جو کتاب صحیح مسلم ہے علماء کے درمیان یہ اسی نام سے مشہور ہے جیسے صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، یعنی زیادہ معروف علماء کے درمیان یہ صحیح مسلم کے نام سے ہے، لیکن اس کا صحیح نام جو ہے وہ امام مسلم نے جو رکھا ہے جیسے بعض علماء نے ذکر کیا ہے وہ ہے المسند الصحیح، المسند الجامع المسند الصحیح، یہ اس کا صحیح نام ہے جو امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اور ویسے اس کو علماء کے ہاں زیادہ تر جو ہے وہ صحیح مسلم کہا جاتا ہے، باقی اس کا اصل نام الجامع المسند الصحیح ہے۔
اور اس کا مطلب عنوان سے پتہ چل رہا ہے کہ امام مسلم نے بھی صرف صحیح احادیث کو جمع کرنے کی شرط لگائی ہے۔ لیکن میں پہلے بھی واضح کر چکا ہوں، دوبارہ مزید واضح کر دیتا ہوں کہ امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ ان دونوں میں سے کسی نے بھی تمام صحیح احادیث کو جمع کرنے کی شرط نہیں لگائی، تمام صحیح احادیث کو جمع کرنے کی شرط نہیں لگائی، لیکن صرف صحیح احادیث کو جمع کرنے کی شرط لگائی ہے۔ یہ فرق واضح آپ کے لیے ہونا چاہیے، تمام صحیح احادیث کو جمع کرنے کی شرط نہیں لگائی، صرف صحیح احادیث کو جمع کرنے کی شرط لگائی ہے دونوں کتابوں کے اندر، جیسا کہ کتاب کے مین ٹائٹل اور عنوان سے واضح ہو رہا ہے، الجامع الصحیح یا الجامع المسند الصحیح، تو دونوں کے اندر یہ نام آتا ہے اور اس سے واضح ہوتا ہے۔ امام مسلم نے یہ کتاب کیوں لکھی؟ امام مسلم نے یہ کتاب کیوں لکھی جی؟ تو اس کے دو اسباب ذکر کیے جاتے ہیں۔ ایک سبب تو یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ امام مسلم سے ان کے بعض شاگردوں نے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے کوئی مختصر احادیث کی کتاب لکھ دیں جس میں صرف صحیح احادیث تو امام مسلم نے یہ ان کے کہنے پر یا ان کے شاگردوں میں سے کسی نے ان سے کہا تو انہوں نے جو ہے وہ لکھ دی کتاب۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے زمانے کے اندر صرف بخاری کی صحیح تھی، اس کے علاوہ اور کوئی صحیح کتاب نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ جتنی زیادہ صحیح کتابیں امت کے لیے خدمت میں پیش کی جائیں گی اتنا زیادہ فائدہ ہے۔ تو جب امام مسلم نے دیکھا کہ ان سے پہلے جتنی کتابیں ہیں ان سب میں ضعیف اور صحیح دونوں طرح کی حدیث ہیں سوائے امام بخاری کی صحیح کے، تو اس کے بعد امام مسلم نے جو ہے وہ یہ عزم کیا کہ وہ ایک ایسی کتاب لکھیں گے کہ جو جامع ہوگی لیکن صرف صحیح احادیث پر مشتمل ہوگی۔ البتہ امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ کا درجہ جو ہے وہ صحیح بخاری سے اس وجہ سے کم ہے کہ جن راویوں کو امام بخاری نے احتیاطاً ان سے حدیث لینا چھوڑ دی، امام مسلم نے ان سے حدیث لی، یہ اصل وجہ بنی ہے۔ امام مسلم کے صحت کی کتاب کے صحت کے درجے کا نیچے آنا صحیح بخاری سے، اس کی وجہ کئی اور وجوہات ہیں، لیکن اس میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ امام بخاری کی شروط زیادہ صحیح ہیں اور زیادہ سخت ہیں، اس وجہ سے پھر ان کے مطابق جو معیار پہ حدیثیں آئیں گی وہ بھی زیادہ صحیح ہوں گی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ جن راویوں سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث لینا چھوڑ دی، کسی ان کے دل کے اندر کوئی شک تھا، کوئی وجہ بنی، امام بخاری کو شک بھی ہوا نا تو اسے حدیث نہیں لی، لیکن امام مسلم نے ان راویوں سے حدیثیں لی ہیں جن سے امام بخاری نے حدیثیں لینا چھوڑ دیا، یعنی ان کی حدیث کو کتاب میں درج نہیں کیا، امام مسلم نے ان سے حدیث، اس وجہ سے پھر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی صحیح سبقت لے گئی اور امام مسلم کی صحیح کا درجہ اس سے کم ہو گیا، اور اس وجہ سے بعض علماء نے صحیح مسلم کی بعض حدیث پر کلام بھی کی۔ اس وجہ سے امام بخاری اور امام مسلم اگر تین طبقے بنائے جائیں، راویوں کے تین طبقے بنائے جائیں، تو امام بخاری نے صرف پہلے طبقے کے راویوں سے حدیث لی ہے جو حفظ و اتقان میں سب سے پہلے لیول پر ہے، امام مسلم نے باقی تین طبقوں سے بھی حدیثیں لی ہیں، لیکن جو دوسرے طبقے کے راوی ہیں یعنی وہ امام بخاری کے جو راوی ہیں کتاب کے ان کے لیول کے تو نہیں، لیکن تیسرے کے قریب ہے، لیکن پہلے کے بھی اور تیسرے کے بھی، لیکن تیسرے سے اوپر ہے، یعنی حفظ و اتقان میں اگرچہ پہلے طبقے کے راویوں کے مطابق یعنی ان کے لیول کے نہیں، لیکن ان سے کچھ نیچے ہے۔ اور جو تیسرا طبقہ ہے وہ راوی ہیں جن پر علماء نے کلام کی ہے، لیکن ان کی حدیث کو امام مسلم نے اصول میں ذکر نہیں کیا، متابعات اور شواہد میں ذکر کرتے ہیں، متابعات اور شواہد میں ذکر کرتے ہیں، لیکن ان راویوں پر کلام بھی ہے، ان راویوں پر بعض علماء نے کلام بھی کی ہے۔ تو لہٰذا اگر میں یہ کہوں کہ صحیح مسلم کے جو احادیث کے راوی ہیں وہ تین طرح کے ہیں، تین طبقے ہیں ان کے، پہلا طبقہ جو امام بخاری کے راویوں کے برابر ہے، دوسرا طبقہ جو امام بخاری کے طبقے کے راویوں سے نیچے ہے، یعنی پہلے طبقے کے راویوں سے تھوڑا نیچے ہے حفظ و اتقان میں، تیسرا وہ ہیں جو حفظ و اتقان میں پہلے دونوں سے کم ہے اور ان پر کلام بھی ہے علماء، ان پہ جرح بھی ہے، بعض علماء نے جرح بھی کی ہے۔ اب یہ حدیثیں ہیں جن پر امام دارقطنی وغیرہ نے اور بعض ائمہ نے جو ہے وہ جرح کی ہے، لیکن علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ وہ احادیث امام مسلم کی شرط پر نہیں، امام مسلم نے ان کو مطابق میں ذکر کیا ہے۔ مثلا آپ کہیں گے جی مطابق کیا ہوتی، شاہد کیا ہوتا، مثلا کسی حدیث کا معنی واضح نہیں ہو رہا تو امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ مطابق بطور شاہد کے یا بطور اس کی مطابق کی جو ہے وہ حدیث لا کر اس کے معنی کو واضح کرنے کے لیے، یا اس کی سند میں کوئی راوی جو ہے یا کوئی اس کے اندر کوئی مسئلہ ہے یعنی واضح نہیں ہو رہا کوئی مسئلہ، سند کو مزید پختہ کرنے کے لیے یا اس میں
کوئی ابہام دور کرنے کے لیے امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دوسری سند لے کر آتے ہیں، جو اگرچہ امام مسلم کی شرط پر نہیں، لیکن وہ پہلی حدیث کو واضح کر رہی ہوتی ہے، اس کے الفاظ میں اضافہ ہوتا ہے یا اس میں توضیح ہوتی ہے، وضاحت ہوتی ہے، تو اس سے حل ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہ مطلب ہوتا ہے، یعنی اس کے بطور شواہد یا بطور مطابق کے کسی راوی کی مطابق، یا مثلا ایک راوی ان کے ساتھ بیان کر رہا ہے اور راوی مدلس ہے، ان کے ساتھ بیان کر رہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ مدلس راوی کی روایت جو ان کے ساتھ آئے وہ مدلس ہوتی ہے، مدلس راوی کی روایت جو ان کے ساتھ آئے وہ مدلس ہوتی ہے، یہ فرق واضح ہونا چاہیے۔ تو امام مسلم اگر کسی ایسے راوی سے حدیث بیان کرتے ہیں جو ان کے ساتھ بیان کر رہا ہے اور وہ مدلس ہے، تو بعد میں اس کی صراحت کو ثابت کرنے کے لیے یا اس کی مطابقت کے لیے کوئی ایسی حدیث لے کر آ جاتے ہیں جس کے راوی میں اگرچہ بظاہر کوئی کلام ہوتی ہے، یا اس طرح کا کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ تیسرے طبقے کے راوی، تو یہ اصل میں امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ، جیسے میں نے ذکر کیا کہ امام مسلم نے بھی جو اصول میں احادیث ذکر کی ہیں وہ صحیح احادیث ہیں، متصل سند کے ساتھ صرف ثقات راویوں سے، لیکن اس کے بعد پھر کچھ ایسے راویوں سے بھی امام مسلم نے احادیث لی ہیں جن میں کچھ کلام تھی، اور امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے ان سے جو ہے وہ احادیث نہیں لی، بلکہ ان کو کسی شک کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ صحیح مسلم کے اندر کیا ایسی احادیث ہیں جو معلق ہیں؟ یعنی صحیح بخاری کے اندر تو معلقات ہیں جیسے ہم نے ذکر کیا، اور میں اس پہ کئی بار ذکر کر چکا ہوں، کسی بخاری نے تعلیقاً روایت کیا ہے، وہ امام بخاری یا تو متصل کسی دوسری جگہ ذکر کر دیتے ہیں، یا پھر یہ کہ امام بخاری کی شرط پر نہیں ہوتی، تو حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ اگر صیغہ جزم کے ساتھ ہے تو وہ کسی دوسری کتاب میں متصل صحیح سند کے ساتھ آ چکی ہے، اور اگر صیغہ تمریز کے ساتھ ہے، قیلا، رویہ، ذکیرہ یا اس طرح کر کے، تو وہ زیادہ تر جو ہے وہ ضعیف ہیں، لیکن وہ امام بخاری کی شرط پر نہیں، وہ باب کے اندر ذکر کرتے ہیں، وہ باب کے نیچے ذکر نہیں کرتے۔ تو کیا صحیح مسلم کے اندر بھی کوئی ایسی حدیث ہے؟ تو بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر امام مسلم نے کہیں معلق ذکر کی ہے تو اس کو دوسری جگہ امام مسلم جو ہے وہ موصولاً ذکر کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی احادیث کی تعداد کتنی ہے جی؟ صحیح مسلم کی احادیث کی تعداد جو ہے وہ تکرار کے ساتھ، یعنی اگر ہم دیکھیں کہ تکرار کے ساتھ امام مسلم کی حدیث 12,000 تقریباً 12,000 بنتی ہیں، جیسے کہ بعض علماء نے ذکر کیا ہے، اور اگر تکرار کے بغیر ہو تو 4,000۔ تو تکرار کے ساتھ 12,000، کیونکہ امام مسلم ایک ایک حدیث کے 5 طرق ذکر کرتے ہیں، بس اوقات 6 طرق ذکر کرتے ہیں ایک ایک حدیث کے۔ پہلے ذکر کرتے ہیں وفی هذا المعنى واللفظ له ومثله ونحوه، پھر اگلی سند، پھر اگلی سند، پھر اگلی سند، حالانکہ حدیث ایک ہی ہوتی ہے، لیکن اس کے شواہد اور مطابعات میں آگے مزید احادیث ذکر کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے تکرار کے ساتھ تقریباً یہ 12,000 بنتی ہیں جیسے بعض علماء نے کہا، اور بغیر تکرار کے 4,000 احادیث جو ہیں وہ ٹوٹل یہ بنتی ہیں۔ جیسے صحیح بخاری کی شروحات اور تعلیقات وغیرہ کا علماء نے اہتمام کیا، ایسے صحیح مسلم کی بھی علماء نے شروحات اور تعلیقات وغیرہ کا اہتمام کیا۔ تو صحیح مسلم کی جو اہم شروحات ہیں عربی میں، اس میں ایک المفہم ہے، المفہم فی شرح مسلم، یہ عبد الغافر ابن اسماعیل فارسی کی کتاب ہے، ان کی 529 میں وفات ہے۔ المعلم فی شرح مسلم، ابو عبداللہ محمد بن علی بن عمر المازری، امام مازری رحمہ اللہ تعالی مالکی ہیں، ان کی کتاب ہے۔ اب اس پر پھر امام قاضی ایاز نے مزید کام کیا، تو انہوں نے المعلم کو نام دیا اکمال المعلم، اکمال المعلم، یعنی معلم کو آگے انہوں نے جب قاضی ایاز نے اس پہ شرح کی تو اس کو اکمال المعلم کا نام دے دیا۔ اکمال المعلم یہ اصل میں اسی پر اضافات ہیں جو امام مازری کی شرح ہے۔ اکمال المعلم بفوائد شرح صحیح مسلم، قاضی ابی الفضل ایاز بن موسیٰ الیحسبی، 544 میں ان کی وفات ہے۔ اس کے بعد شرح صحیح مسلم ابو عمر عثمان ابن صلاح، حافظ ابن صلاح، جن کا مقدمہ ابن صلاح بھی ہے علوم حدیث کے اندر۔ اس کے بعد جیسے صحیح بخاری میں سب سے مشہور شرح فتح الباری ہے، ایسے صحیح مسلم کی شروعات میں سب سے معروف اور سب سے مشہور شرح جو ہے وہ ہے امام نووی کی المنہاج، المنہاج فی شرح صحیح مسلم ابن الحجاج، المنہاج فی شرح صحیح مسلم ابن الحجاج، امام نووی شرف الدین امام نووی ابو زکریہ یحییٰ بن شرف الدین النووی رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کی وفات 676 ہجری ہے، اور حافظ ابن حجر نے بے شمار مقامات پہ ان سے نقل کیا ہے، یعنی حافظ ابن حجر نے بھی ان سے استفادہ کیا فتح الباری کے اندر، اس کتاب سے جو صحیح مسلم کی شرح امام نووی کی ہے، اور بڑی بہترین شرح یہ بھی، لیکن اس انداز میں مفصل نہیں
जिस अंदाज में इमाम हाफिज इब्न हजर रहमतुल्लाह ताला की किताब है। बहरहाल उन्होंने भी इनसे इस्तेफादा किया है। इसके बाद और भी कई ये किताबें हैं उर्दू के अंदर, जैसे हमने कहा कि उलमाए देवबंद ने, उलमाए बरेलवी मकबरा फिक्र के उलमा ने भी इस पर काम किया है। इसी तरह जो है वो हमारे जो अहलुल हदीस उलमा हैं उनमें से उनका क्या नाम है, जामिया सल्फिया के जो शेख अल हदीस हैं अब्दुल अजीज अलवी, उनकी एक किताब है सही मुस्लिम की शरह, शरह सही मुस्लिम। वो भी बेहतरीन शरह है जो सही मुस्लिम की शरह लिखी गई उर्दू में। और भी कई एक हैं। इस वजह से मैं इस मौजू को यहाँ जिक्र नहीं कर रहा कि आप जो है वो उसमें अगर गूगल वगैरह पे लिखें सही मुस्लिम की शुरुआत और सही बुखारी की शुरुआत तो इंशाल्लाह आपको वहाँ तफसीलात सारी मिल जाएंगी। ये आप पर मैंने छोड़ दिया है, आप होमवर्क समझ लें इसको या कुछ भी आप समझ लीजिए। आप लोगों ने इसको जो है वो जमा करके अगर ग्रुप में शेयर कर दें तो अच्छी बात है, इंशाल्लाह फायदा होगा बाकी लोगों का भी। तो फिलहाल हम इसी पे इक्तिफा करते हैं इन दो किताबों पर। इंशाल्लाह कोशिश है कि अगले लेक्चर में हम बाकी चार की चार किताबों का मुकम्मल तारुफ कर लें ताकि आगे नया मौजू शुरू कर सकें। वल्लाहु ताला अलम व अहकम व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम सलाम जी। शेख ये जो शरह है यानी कि सही बुखारी की जो शरह लिखी, इसका मतलब ये है कि ये बुखारी की बुक के तौर पे काम करती है, क्या? यानी कि खुलासा के जिस तरह हम खुलासा वगैरह लेते हैं हाँ वैसे काम करती है। ये शरह जो सी है एक हेल्पिंग बुक के तौर पे काम देखिए जो करती है, शरह यानी होती है बुखारी ना, को समझने के शरह लिए। जो होती है ना उसका मतलब होता है हदीस के अल्फाज और सनद में कोई भी मसला है तो उसको वाज़े करें, उसको आसान करके पेश करें। अल्फाज की वजाहत जहाँ हदीस का तारुज़ है उसको वाज़े किया जाए, फिकी मसला है इख्तिलाफ जिक्र किया जाए, राजे जिक्र किया जाए। और जहाँ हदीस के मुश्किल अल्फाज हैं उनकी वजाहत अरबी जो किताबें हैं उनसे, यानी जो लुगत की किताबें हैं उनसे वो आपको उनके मानी जिक्र करेंगे कि फलां लफ्ज़ का ये माना है, फलां का ये माना है, इसके तीन माने हैं, दो माने हैं, लेकिन ज्यादा सही है। एराब भी जिक्र करते हैं, इसको कसरा के साथ पढ़ना है, जबर के साथ पढ़ना है, पेश के साथ पढ़ना है, या दोनों तरह पढ़ा जा सकता है, ज्यादा अफजल क्या है। ये सारी चीजें मतलब इसके अंदर फवायद हदीस से जो अखज करदा फवायद हैं, इस हदीस से 10 फायदे हैं, 5 फायदे हैं, एक एक हदीस से 50-50 फायदे भी अखज होते हैं। हाफिज इब्न हजर, इमाम नबवी ने मैंने देखा कई जगहों पर 50-50 फवायद भी हदीस से नकल किए हैं, ये सारी चीजें। लेकिन जो उर्दू में किताबें होती है ना वो इनका खुलासा होता है, यानी इन सारी चीजों का वो खुलासा टू दी पॉइंट 2-3 लाइनों में जिक्र कर देते हैं और आगे अगली हदीस शुरू कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।